السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفاق نیر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 6 پر روشن دان سیزن 2 کی پہلی قسط۔ ناظرین، انصاف کا قیام کسی بھی ریاست کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں پر ظلم اور لاقانونیت اپنے پنجے گاڑ لیتے ہیں۔ جب ہم اپنے معاشرے میں اخلاقی انحطاط کا ذکر کرتے ہیں تو تمام شعبہ زندگی کے ساتھ ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں عدلیہ کے نظام میں بھی انحطاط دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کی ایک نان پرافٹ آرگنائزیشن ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان 128 ممالک میں رول آف لا انڈیکس میں 120ویں نمبر پر آیا ہے۔ یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ ایس اے محمود سدوزئی صاحب، تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم محمود صاحب۔ السلام۔ ایک لمبی غیر حاضری کے بعد ہم اکٹھے موجود ہیں اور اس کا سارا جو ہے وہ بلیم جو ہے وہ ظاہر ہے کووڈ-19 پر جاتا ہے، لیکن ویلکم بیک ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہم 128 ممالک میں رول آف لا انڈیکس میں 120ویں نمبر پر ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی اور رینکنگ میں ہم کچھ بہتر ہوں، لیکن بہرحال ہم باٹم میں ہی ہیں، اور یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کیونکہ جہاں پر انصاف نہیں ہوگا، جہاں عدل نہیں ہوگا، تو وہاں پر پھر ایک بے چینی اور بغاوت جنم لینے کے جو ہے اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عدل ہے کیا، اور اس کی جو انصاف کا نظام ہے اس کے حوالے سے کیا تعریف بنتی ہے؟ اب بہت ہی قابل شرم ہے یہ بات، یہ یقیناً میری نظروں سے نہیں گزری تھی۔ اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ 128 ممالک میں ہمارا نمبر 120واں ہے، تو یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ہم ایسے لگتا ہے جیسے پتھر کے دور میں۔ جہاں تک جسٹس کا تعلق ہے، آپ کو وہ تھیریز جو زمانہ قدیم سے چل رہی ہیں، جیسے نظریہ مادہ عمرانی ہے کہ جی لوگ کیوں سوشل کنٹریکٹ تھیری کیوں اکٹھے ہوئے، کیوں ایک جگہ پہ جمع ہوئے، کس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اپنے اختیارات فلاں شخص یا جماعت کو دیتا ہوں بشرط یہ کہ باقی لوگ بھی ایسا کریں۔ دراصل وہ حصول انصاف کی ایک طلب تھی۔ اس سے پہلے انسان خود کو غیر محفوظ سمجھتا تھا، پتھر کا دور تھا اور مائٹ از رائٹ کا اصول کار فرما تھا، اور ایک شخص جو کمزور ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ کسی بھی وقت کسی بھی طاقتور شخص کے جو ہے کا شکار بن جاتا تھا۔ تو گویا یہ جو روح ہے ریاست کی روح، اس کے اندر عدل کا جذبہ کار فرما ہے، اور اگر آپ اس جذبے کو نکال دیں گے تو یہ آپ نے جب روح نکال دی تو یہ زرد بدبودار مٹی کا ڈھیر رہ جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں عدل کو کیسے دیکھتا ہوں۔ عدل کے بارے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام الناس ہیں، جو آپ کے سبجیکٹس ہیں، وہ جو ہے جنہوں نے آپ کو اپنے اختیارات تفویض کیے ہیں اور بدلے میں آپ نے یہ اوبلیگیشن قبول کی ہے کہ آپ ان کے لیے سیکیورٹی مہیا کریں گے، ان کی سوشل سیکیورٹی، ان کی جناب والا لائف سیکیورٹی اور آل سارٹ آف سیکیورٹیز، وہ ریاست کی اولین ذمہ واری ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹس کو مہیا کریں۔ اس سے تھوڑی سی بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب قانون کے طالب علم کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں تو مختلف رائے ہیں قانون کے بارے میں، اور قانون سے آگے جو ہے عدل جو ہے یہ اسی میں جا کے ضم ہو جاتا ہے۔ مثلا اس میں وہ فلاسفر سے جو یہ یقین رکھتے تھے کہ دنیاوی یا انسانی قانون جو ہے وہ الوحی قانون کے تابع ہونا چاہیے، اس سے اس کو مطابقت رکھنی چاہیے، اور اگر کوئی قانون مطابقت نہیں رکھتا تو اس کو رد کر دینا چاہیے۔ میں کوٹیشن بلکہ سینٹ پال اسٹوئک فلاسفر میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایوری مین میڈ لا شوڈ کنفارم ٹو دا لا آف دا نیچر اینڈ ایف اٹ ڈز ناٹ کنفارم اٹ مسٹ بی ڈسکارڈیڈ آؤٹ رائٹلی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ تھیریز آگے چلی ہیں، اس میں پھر ہم امپیریٹیو تھیری آف لا دیکھتے ہیں کہ جس میں یہ نظریہ جبر ہے
کہ ایک جو ہے سوورن ہے، یہ اس کی ول ہے، قانون اس کی ول ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سارے پروسیس سے گزر کر جس سٹیج میں ہم پہنچے ہیں، جس صدی میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں. اب عدل سے مراد جو اس وقت کا جو عدل ہے وہ ہم یہ لیتے ہیں، بلکہ اس میں بھی میں ایک جیورسٹ کو کوٹ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو بلیو ان لا ایز اٹ انشورس دیٹ وٹ ایور از مائن اینڈ نو بڈی کین ٹیک اٹ. دو آئی ہیو نو آبجیکشن آن دا الٹرنیٹو. یعنی بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ قانون یہ یقین دلاتا ہے کہ جس چیز کا تعلق مجھ سے ہے، جو میری ملکیت میں، وہ میری ہی ہے، حالانکہ مجھے اس کے متبادل پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. تو یہ عدل ہے. عدل کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عدل آپ کے دستور میں لکھا ہوا ہے، اور دستور جو ہے وہ بنیادی کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب والا کسی شخص کی زندگی سیو ان اکارڈنس ود لا لکھا ہوا ہے کہ قانون کی منشا کے بغیر نہیں لی جا سکتی. یعنی کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کسی کی پراپرٹی اس سے چھینی نہیں جا سکتی، کسی کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو جو ہے وہ انجور نہیں ہونے دیا جائے گا. تو یہ بیسک گارنٹیز ہیں، اور یہ بیسک گارنٹیز کو ہم آپ اپنے کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ایک شخص کو حاصل ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ لکھے ہوئے تو موجود ہیں، لیکن فرض کریں کہ ایک شخص کو زید کو بکر قتل کر دیتا ہے، تو پھر وہ جو فنڈامنٹل گارنٹی تھی وہ تو ختم ہوگی. نو بڈی شیل بی ڈپرائیوڈ آف ہز لائف سیو ان اکارڈنس ود لا. تو اب اگر زید کو بکر نے قتل کر دیا تو گویا کہ وہ جو اس کو قانون نے یقین دہانی کرائی تھی، قانون نے اس کو بتایا تھا کہ وہ یہ ریاست کی ذمہ واری ہے کہ اس کی جان کا تحفظ کرے، اب کیا ہوگا؟ تو گویا بکر کو ٹرائی کیا جائے گا، اس کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے گا، زید کے قتل میں گرفتار کیا جائے گا. اور جب اس کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر اس کو سزا دی جائے گی، سزا دینے کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ ایک دادرسی ہوگی کہ اس نے غلط کام کیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا. تو گویا عدالتوں کا جو تعلق ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جسٹس سے نہیں ہے، بلکہ ڈسٹریبیوشن آف جسٹس سے نہیں ہے، بلکہ کریکشن آف جسٹس سے ہے. کہ جہاں پہ جسٹس ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا، رکاوٹ آئی، کورٹوں نے اس رکاوٹ کو دور کیا تو وہ جسٹس اپنے راستے پہ چل پڑا. تو یہ کریکٹیو جسٹس کرتی ہیں کورٹیں. تو لہذا کسی معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے، معاشرے میں انسانوں کو پھلنے پھولنے کا موقع دینے کے لیے، معاشرے میں ایک مسابقت پیدا کرنے کے لیے، معاشرے میں ایک صحت مندانہ رجحان پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آپ کا نظام عدل مضبوط ہونا چاہیے. اور اگر یہ کمزور ہوگا، غیر یقینی پر مبنی ہوگا، اور اس کی انٹرپریٹیشن یا تعبیر و تشریح جو ہے وہ اس کی قطعیت نہیں ہوگی، تو لوگ جو ہے نا، یا عوام الناس، وہ کبھی بھی اس قانون سے کسی بھی طرح مطمئن نہیں ہوں گے. تو یہ ہے نظام عدل. کافی وضاحت سے اور تفصیل سے آپ نے اس کا جواب دیا. ایز اے پریکٹسنگ لائر آپ کس حد تک پاکستان کے نظام عدل سے اتفاق کرتے ہیں یا مطمئن ہیں؟ ایز اے پریکٹسنگ لائر آپ کا سوال جو ہے بڑا چبھتا ہوا تھا. اگر میں یہ کہوں کہ میں کبھی مطمئن نہیں ہو سکا تو پتہ نہیں آپ اس کے بعد کیا سوال کریں گے. لیکن ہمارے ہاں قانون کو بدقسمتی سے کوئی سرٹینٹی، یقینیت آج تک نہیں ہو سکی. اب قانون میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو قانون کا وہ پورشن جو مینڈیٹری ہے، جس سے انحراف ممکن نہیں ہے، اور دوسرا وہ جو ڈسکریشنری ہے، جس کو اردو میں ہم کہیں گے ثوابدیدی ہے. وہ قانون جہاں پہ ہم ایز اے وکیل کہتے ہیں کہ شل کا لفظ استعمال ہو تو وہ حکم ہے، اور جہاں پہ لفظ مے کا استعمال ہو تو وہ ڈسکریشنری ہے، مے اور مے نٹ. تو ہمارے ہاں جو ہے اطمینان کی بات جو ہے، آپ نے جو فرمایا اطمینان یا مطمئن کی حد تک ہیں، جتنا بھی قانون ہے ہم نے وقتاً فوقتاً مختلف فیسز آتے رہے ہیں، جوڈیشری میں آتے رہے ہیں، چیف جسٹس کی صورت میں آتے رہے ہیں، پروونسز کے چیف جسٹس، پروونشل ہائی کورٹس کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز. پرابلم یہ ہوا کہ انہوں نے قانون کو اپنی ومز کے تحت کر دیا، اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ قانون وہی ہے جو وہ بہتر سمجھتے ہیں. تو یہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے.
یہ کوئی صحیح اپروچ نہیں ہے قانون کے بارے میں کہ جناب والا آپ کی جو وم ہے وہ قانون ہے اور اصل جو قانون کی منشا ہے وہ اس وم کے نیچے دب جاتی ہے. تو لہٰذا ایسا اطمینان نہیں ہے جس پہ میں یہ دعویٰ کر سکوں کہ ہم جو قانون یا لوگوں کو انصاف کی فراہمی دے رہے ہیں تو وہ ان کو 100% مل رہی ہے. تو یہ اس بات پہ میں بالکل پر یقین نہیں ہوں. محمود صاحب، میری معلومات کے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کی نالج کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں عدالتوں کی کمپوزیشن یا اجزائے ترکیبی کیا ہے؟ نیئر صاحب، اس میں ہمارے ہاں پہلے بات یہ ہے کہ جتنی عدالتیں ہیں ہم ان کو براڈلی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ادھر یہ سول کورٹس ہیں اور کرمنل کورٹس ہیں. جب ہم سول کوڈ کی بات کرتے ہیں تو حقوق جو ہیں انسان کے، ان کی انفرنجمنٹ جو ہے، حقوق بھی جو رائٹس ہیں ان کو بھی 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو رائٹ یہ ہے جو آپ کو ساری دنیا کے خلاف حاصل ہے، جیسے آپ کا حق زندگی ہے، آپ کا حق جائیداد ہے، آپ کا حق شہرت ہے. اب یہ ایسے رائٹس ہیں نا جو ساری دنیا کے خلاف حاصل ہیں آپ کو. تو اس کو ہم اپنے قانون کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں رائٹ ان ریم. ریم شارٹ فارم ہے ریلم کا، REALM. اچھا، اور دوسرے کچھ رائٹس ہوتے ہیں جو رائٹ ان پرسونم ہوتے ہیں. مثلا آپ نے کسی کو قرض دیا، وہ واپس نہیں کر رہا، آپ کا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے، لیکن یہ رائٹ ان ریم تو نہیں ہے نا، یہ تو رائٹ ان پرسونم ہے نا، کسی اسپیسیفک پرسن کے خلاف آپ کا کلیم ہے. اسی طرح آپ کا پروپرائٹری رائٹ ہے، آپ کا آنرشپ ہے، ٹائٹل ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، اور تو اس میں کرمنلٹی کوئی نہیں ہے. یہ جو ایشوز ہیں یہ سول نیچر کے ایشوز ہیں. اس میں ہمارا مینلی اس کو کوڈ آف سول پروسیجر گورن کرتا ہے، پروسیجر لا ہے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، اور پھر 20 ایکٹ ہے، ان کو میں گنوانے کی ضرورت نہیں سمجھتا. کانٹریکٹ ایکٹ بھی ہے، اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ہے، اور اللہ خیر صلی اللہ ایزمنٹری رائٹس ہے، اور بے شمار ہیں. اب یہاں پہ جو کورٹس کام کرتی ہیں ان کو ہم سول کورٹس کہتے ہیں. سول کورٹ جو ہے اس میں سول جج کی کورٹ ہے، اس کے اوپر سینئر سول جج ہوتا ہے، پھر وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے. ہر ضلع میں آپ نے سنا ہی ہوگا جی سیشن جج. تو سیشن جج ہم اس کو اس وقت کہیں گے جب وہ فوجداری کام کر رہا ہو، ایز اے کرمنل کورٹ کام کر رہا ہو تو وہ سیشن جج ہے. اور جب وہ سول اسپرٹ میں کام کر رہا ہے تو وہ ڈسٹرکٹ جج ہے. تو لہذا چونکہ ہوتا ایک ہی ہے، ایک ایسے نہیں ہوتا کہ سیشن جج اسلام آباد میں اور ایک ڈسٹرکٹ جج اسلام آباد میں، لہذا اس کے جو ٹائٹل ہے اس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج گویا وہ 2 in 1 ہے. اچھا، اور یہ جو نیچے سے ہیرارکی ہے، یہ جو اوپر آ رہی ہے، اس میں سول کورٹس، کرمنل کورٹس. اب ایک جج جب وہ ایکٹ کرتا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے کسی کے خلاف پرفارمنس کا دعویٰ کیا ہے، کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، اس ایگریمنٹ کی کچھ کلاسز پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ فریق اپنی جو ایگریمنٹ ہے ان کی ٹرم کے مطابق وہ ایگزیکیوٹ کرے. اگر وہ نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کے خلاف دعویٰ کیا، اس کو ہم کہیں گے اسپیسیفک پرفارمنس آف اے کانٹریکٹ. اب یہ انسٹیٹیوٹ کہاں ہوگا؟ یہ سول کورٹس میں ہوگا. دو آپ ایڈریس سینئر سول جج کو کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی وہ کسی سول جج کو مارک کر دے گا. اور جب وہ سول جج کو مارک کرے گا تو وہ جو جج ہے وہ ایکٹ کرے گا ان اسپرٹ آف اے جج ڈیلنگ ود دا سول نیچر آف کیسز. بعد میں ان کو کمبائن کروں گا. لیکن وہی جج بیک وقت میجسٹریٹ بھی ہوتا ہے. اب جب اس کے پاس کرمنل کیس آئے گا تو ایدر از میجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس، آر از میجسٹریٹ، جوڈیشل میجسٹریٹ، وٹ ایور. وہ اس کی سینئرٹی کے مطابق اس کو دیکھیں کہ یہ سیکشن 30 میجسٹریٹ ہے، جوڈیشل میجسٹریٹ ہے، یہ فلاں میجسٹریٹ ہے. میجسٹریٹ نیچے بھی ہوتے ہیں، 3rd کلاس میجسٹریٹ بھی ہوتا ہے، 2nd کلاس میجسٹریٹ بھی ہوتا ہے. لیکن وہ چونکہ جب سے جوڈیشری سیپریٹ ہوئی ہے ایگزیکٹو سے، تو کچھ ایسے میجسٹریٹس ہیں جو چھاپے مارتے ہیں جناب ملاوٹ والی جگہوں پہ، یا جو جناب پرائز کنٹرول کرتے ہیں،
یا جناب وہ جو چھوٹے موٹے ایسے جرائم ہیں ان کو مائنرز ایکٹ کہتے ہیں، اس کے تحت جو جرائم سرزد ہوتے ہیں ان کو وہ کرتے ہیں، تو وہ بیک وقت وہ میجسٹریٹ ہی ہوتے ہیں، اور ان کی ہیرارکی جو ہے وہ جوڈیشری سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. لیکن وہ آفینسز جو آپ کے پینل کوڈ میں موجود ہیں، پاکستان پینل کوڈ، اس کی سماعت کرنے کے لیے میجسٹریٹس ہوتے ہیں، دے آر جوڈیشل میجسٹریٹس. تو وہی سول جج جوڈیشل میجسٹریٹ بھی ہے، اس کا بھی ڈوئل رول ہے. جب وہ سول سائڈ پہ کام کرے گا تو ہی ول بی کالڈ ایز اے سول جج، اور جب وہ کام کرے گا، فرض کریے کہ وہ جناب والا کسی کیس، چھوٹے کیس، کیونکہ قتل کیسز تو یہ نہیں سن سکتے، آپ یوں سمجھیے کہ جناب والا ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کا کیس ہے، ایکسیڈنٹ ہے، تو وہ کیسز وہ سنے گا، تو اس وقت وہ میجسٹریٹ کہلائے گا. یہ ول ایکٹ ان اے اسپرٹ آف اے میجسٹریٹ اینڈ ناٹ ان اے اسپرٹ آف اے سول جج. تو یہ کوٹوں کی آپ نے اجزائے ترکیبی یا اس کی جو کمپوزیشن پوچھیں، تو ادھر اٹس اے کرمنل کوڈ اور اٹ از اے سول کوڈ. اب یہ کرمنل کورٹ میں جب کرمنل اسپرٹ میں کام کرتی ہیں تو یہ پینل لائبلٹیز جو ہوتی ہیں کسی شخص سے جو موضوع ہے اس کی کرمنل لائبلٹیز ہے، اس کے کسی ایکٹ کی وجہ سے اس کے خلاف وہ کیس ہوا ہے اور وہ جناب والا وہ بھگت رہا ہے. سول سائڈ پہ جب وہ کام کرے گا تو وہ سول جج ہے. تو اس طرح سے پہلی کمپوزیشن یہ ہے کہ اوریجنلی اٹ از اے میجسٹریٹ اور اے سول جج. اچھا، اب فرض کریں کہ جناب والا سول جج کے اوپر پھر کون ہے، اس کی اپیل کون سنے گا. فرض کریں اس نے آپ کے اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ میں آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو دوسری پارٹی اگریو ہے، وہ چلی جائے گی اپیل میں، تو اپیل سنے گا ڈسٹرکٹ جج. ٹھیک ہے، وہ ڈسٹرکٹ جج جب اپیل سنے گا تو وہ اس کو ہم کہیں گے اپیلٹ کورٹ. اب آپ دوسری طرف آ جائیے، کرمنل سائڈ پہ ایک میجسٹریٹ نے فیصلہ کیا اور ایک شخص کو 2 سال کی سزا دے دی، 1.5 سال کی سزا دے دی، لیکن 4 سال سے کم، اس سے اوپر نہیں. اگر وہ سزا دے دی تو اس کے خلاف وہ اپیل کس کے پاس کرے گا؟ سیشنز جج کے پاس کرے گا. ٹھیک ہے جناب، جب وہ سیشنز جج کے پاس کرے گا تو دیٹ از دا کورٹ آف اپیل. لیکن ہمارے کرمنل پروسیجر کوڈ میں یہ ہے کہ اگر 4 ایئر سے ایکسیڈ کرتی ہے سینٹنس تو پھر سیشن جج اپیل سننے کا مجاز نہیں ہے، پھر ہائی کورٹ ہے. اچھا، تو یہ یہاں تک آ گیا. ٹرائل کورٹ آ گئی ہیں جس میں لوور ہیرارکی پہ بیٹھی ہیں، پھر مڈل ہیرارکی پہ ہیں، اس کے اوپر ہائی کورٹس ہیں. ہائی کورٹس ہر صوبے کی اپنی ہیں، اور پھر الٹیمیٹ کورٹ آف دا کنٹری دا سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ اس کی کمپوزیشن ہے. ہاں، ایک بات اور، یہ کوٹے جو ہیں دے کین بی ٹریٹڈ ان اے جنرل کیڈر. اس کے علاوہ کچھ اسپیشل لاز ہوتے ہیں، ان کی کوٹیں الگ ہوتی ہیں. مثلا انسداد منشیات کورٹس، کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ، یہ قانون ہے. اچھا، تو وہ اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں CNS کورٹ، کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس. اچھا، وہ وجود میں آتی ہیں اس پارٹیکولر لا کے تحت. اچھا، اسی طرح پاسپورٹ ایکٹ ہے، امیگریشن ہے. ایک شخص نے کسی کو جھانسا دیا کہ میں تمہیں بیرون ملک بھجواؤں گا، اور اس سے اس نے 10-20 لاکھ روپیہ لے لیا، وہ نہیں بھجوایا، اس نے رپورٹ کی، تو یہ تھانے کا کیس نہیں ہے، یہ FIA کی فیڈرل اسٹیچوٹ ہے، FIA کا کیس ہے. امیگریشن سیکشن ان کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ اس کی رجسٹریشن ہے، اور اس کے سننے والے کو ہم کہیں گے اسپیشل جج سینٹرل. اور وہی اسپیشل جج سینٹرل اینٹی کرپشن کا بھی جج ہے. کسی سرکاری ملازم کے خلاف کوئی مقدمہ ہو، کوئی اس پہ چارجز ہوں ایلیگیشن کے، کرپشن کے، اپنا یا وٹ ایور کوئی بھی چارجز ہیں، تو وہ بھی ٹرائیبل بائی دا اسپیشل جج سینٹرل کہتے ہیں. اسی طرح اگر وہ پروونسز میں ہیں، وہ کسی پٹواری کے خلاف شکایت ہے، کسی تحصیلدار کے خلاف شکایت ہے، کسی اور کلرک کے خلاف شکایت ہے، ان کا تھانہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ بھی اسپیشل جج ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں اسپیشل جج اینٹی کرپشن پروونشل اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں. تو اسپیشل کورٹس بہت سی ہیں، ان کو اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو آپ کا پروگرام ہی مکمل ہو جائے گا اسی پہ. تو اس طرح سے مین ہیرارکی میں کرمنل سول کورٹس ہیں، اور پھر اسپیشل کورٹس ہیں جو کرمنل سائڈ پہ بھی ہیں اور سول سائڈ پہ بھی ہیں. دس از واٹ اٹ از. ناظرین، پاکستان کے نظام عدل، اس کی ساخت، مسائل اور ان مسائل کے حل سے متعلق گفتگو ابھی جاری ہے، لیکن یہاں ہمارے پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہو رہا ہے.
اگلے پروگرام میں ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے. محمود صاحب بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اور ناظرین سے ہم اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے چینل 6. خدا حافظ.